أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم مذاق نہ اڑائے ایک گروہ دوسرے گروہ کا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم شاہد کہ وہ ان سے بہتر ہو ولا نساء من نساء اور نہ مذاق اڑائے عورتیں دوسرے عورتوں کا عسیٰ ان یکن خیرا منہن شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو ولا تلمزوا انفسکم اور ایک دوسرے کو طعنہ مت دو ولا تنابزوا بالالقاب اور برے لقبوں سے مت پکارو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان کی بات گناہ کا نام لگنا برا ہے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون اور جو لوگ توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ہے ظالم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی گناہوں کا ذکر کر کے ان سے ممانعت فرمائی ہے کہ جن گناہوں میں آج تقریباً ہم میں سے ہر شخص مبتلا ہے، اور اگر ہر شخص نہیں تو ہم میں سے اکثریت ان گناہوں میں یقیناً مبتلا ہے۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ تو وہ یہ ہے، نمبر 1 کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، استہزاء کرنا، نمبر 2 کسی کے اوپر طعنہ زنی کرنا، کسی کو طعنہ دینا، اور نمبر 3 کسی کو برے نام یا برے لقب سے پکارنا، ایسے نام یا ایسے لقب سے پکارنا کہ جس سے وہ شخص جس کو پکارا جا رہا ہے وہ برا مانتا ہو یا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ تو ان 3 گناہوں سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں منع کیا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں گناہ وہ ہے کہ جن میں آج ہم میں سے تقریباً ہر شخص مبتلا ہے، اور اگر ہر شخص نہیں تو ہم میں سے اکثریت یقیناً ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ آج کے درس میں پہلے گناہ کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرے اور تیسرے گناہ کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بات ہم کریں گے۔ تو پہلا گناہ جس سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے وہ ہے کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، استہزاء کرنا۔ تمسخر کہتے ہیں کہ کسی کے عیب کو اس کی تحقیر اور توہین کے طور پر اس طرح ذکر کرنا کہ لوگ اس سے ہنسنے لگے۔ مثلا ایک شخص جو بڑے قد کا ہو تو اس کو کیا کہہ دینا؟ علم چنا، وہ علم چنے لوگ کہتے ہیں۔ یا اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اڈو کہتے ہیں۔ یا اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کہنا وہ کالو، وہ کالے۔ تو یہ تمسخر ہے، اس کو تمسخر بھی کہتے ہیں، اس کو استہزاء بھی کہتے ہیں، اور اس کو سخریہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جس طرح زبان سے ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ یا پم وغیرہ کے ذریعے کسی کی نقل اتارنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا، اس سے بھی یہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا تانی قصیرتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو صفیہ کا یہ عیب کافی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کا قد کچھ چھوٹا تھا، تو فرماتی ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو صفیہ کا
یہ عیب کافی ہے. اس طرح ہاتھ سے میں نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ تو یعنی ایک بالش ہے. جب میں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجت. عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، ایسی سخت بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ بات سمندر کے سارے پانی کے اوپر غالب آ جائے. یعنی ایک ایسی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ تمسخر اور استہزاء جس طرح زبان سے ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھ یا پاؤں وغیرہ کے ذریعے کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارہ کرنا، اس سے بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص قد سے چھوٹا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ وہ تو اتنا ہے، تو یہ بھی تمسخر میں داخل ہے. اسی طرح کسی کی کلام کو سن کر حقارت کے طور پہ اس پہ ہنسنا، یہ بھی تمسخر میں داخل ہے. تو یہ پہلا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع کیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے.